معزز وکلا احباب، میں آج یہاں پہ آنے سے پہلے ماحول کی بے چینی کو، اپنے احباب جو ہیں ان کے جذبے کو بہت دلچسپی اور بہت غور سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ ایک بات میں وضاحت میں آپ سے عرض کروں کہ اگرچہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس بار کا ادنا ممبر ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں یہ نہیں بھول پاؤں گا کہ انصاف لائرز فورم کے مرکزی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے میں آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ پھر مجھے خاص طور پہ شکیل اعظم کا خطاب سننے کے بعد اور دوسرے محترم مکرم کی باتیں سننے کے بعد خاص طور پہ یہ میرے ذہن میں آیا کہ آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں کہ میرا مخاطب کون ہے یا میں کس سے مخاطب ہوں۔ میں جو باتیں کروں گا کیا وہ باتیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے خفیہ اداروں کے نمائندوں کو کروں گا تاکہ وہ ریاست کے انتظام کو سنبھالی جانے والی فائلوں میں اس کا تذکرہ کر دیں، یا میں کسی طلسماتی انداز میں اپنی عدالتوں سے خطاب کروں گا، یا کہ پھر مجھے آپ معزز اراکین بار سے مخاطب ہوتے ہوئے بات کرنی ہے۔ میں پاکستان کو ایک نہایت ہی مؤثر ریاست کی صورت میں دیکھتا ہوں، اور آج کل کے جس ماحول کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جو آپ کو بادی نظر میں ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے، لیکن مجھے ماحول میں تناؤ تو ضرور نظر آتا ہے، ماحول میں ٹکراؤ دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے کیسے کروں گا؟ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ ساری عمر ہم یہ کہتے رہے لیڈرز کے متعلق کہ مت سہل انہیں جانو، پھر تاہ فلک برسوں، تب خواب کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ آپ کے پاس لیڈر تھا لیاقت علی خان، شہید ہو گیا، قوم نے گنوا دیا۔ آپ کے پاس لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، آپ کو وہ لیڈر ملا، تیسری دنیا کا لیڈر، اسلامی دنیا کا لیڈر، آپ نے اسے گنوا دیا۔ آپ کو بے نظیر کی صورت میں اسٹیٹس وومن ملی جو کہ سیاست کی مار کھائے ہوئے تھی، اپنی باپ کی جدائی کا احساس محسوس کیے ہوئے تھی، لیکن اس نے یہ بات کی کہ جمہوریت سے بہتر انتقام اور کسی ذریعے سے ممکن نہیں۔ ہم نے اسے بھی کھو دیا، اور آج یاد رکھیے کہ آپ کے پاس ایک لیڈر بچ گیا ہے اور وہ زندہ ہے، اسے مت کھو دینا، اس کا نام ہے عمران خان۔ آپ نے ملٹری کورٹس کی بات کی، تو یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو 10 مئی کو ہماری صوبائی حکومت جس کا کوئی آئینی وجود نہیں ہے لیکن مسند پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اجلاس بلایا اور اجلاس میں یہ کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور انہیں سنبھالنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیں فوج کی مدد چاہیے۔ اور انہوں نے وفاقی حکومت سے فوج کا مطالبہ کیا اور ان کی درخواست منظور ہو کے فوج نے آ کے انتظام سنبھال لیا۔ ان ایڈ ٹو سول سوسائٹی یہ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں ٹکراؤ ہوا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوجی مقامات پہ حملے کیے گئے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ 9 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، 10 تاریخ کو سپریم کورٹ نے عمران خان کو اپنے سامنے پیش کر دیا اور یہ کہہ دیا
کہ کورٹ کے احاطے میں انلافلی کام تھا اس کی حراست کا، اسی کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے اور سپریم کورٹ نے پھر عمران خان کو رہا کر دیا۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس قوم کو کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی حفاظت میں لیڈر کے ساتھ ایسے سلوک کے ناروا کی نسبت سے آواز اٹھائی، اور پھر وہ حد فاصل کہ میں جس میں کہتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں اینیمیز ود ان جو ہوتے ہیں، کانسپریٹرز جو ہوتے ہیں، بینیفیشریز جو ہوتے ہیں، ایسے حالات کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہی کوشش یہاں پہ بھی ہوئی، اس لیے کہ خود صوبائی حکومت نے کہا تھا کہ اٹ واز اے اسپونٹینیس ایکٹ، میننگ thereby there was no mens rea۔ ہائی کورٹ میں بھی اپنے دلائل میں نے یس کی کہ آپ نے بے شک 3 MPOs لگا دیے ہیں، لیکن آپ اپنی حکومت کی میٹنگ کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا اٹ واز اے اسپونٹینیس ایکٹ، اٹ واز اے اسپونٹینیس ایکٹ۔ لوگ آرٹیکل 17 میں حق کے اظہار رائے کا حق رکھتے ہیں، اور اس آرٹیکل 17 میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے کہ جس سے ملک کی سالمیت کو خطرے میں پڑے، ملک کی سالیڈیرٹی کو نقصان پہنچے، پبلک آرڈر تباہ ہو۔ اور پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے ساتھیوں نے آرٹیکل 17 کا استعمال بہت مناسب بڑے احتیاط کے ساتھ کیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قانون شکنی کی، وہ لوگ جنہوں نے اس سے اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، وہ لوگ ضرور قابل مواخذہ ٹھہریں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کا الزام اگر ایک سیاسی پارٹی کو دینا چاہو گے تو آپ نے ماضی میں بھی بہت سی سیاسی پارٹیوں کو الزامات دیے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ملک کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو قوتیں کام کرتی ہیں، سیاسی رہنما کام کرتے ہیں، وہ کبھی اپنے اداروں کے خلاف اپنے لوگوں کو اٹھاتے نہیں ہیں، اپنے لوگوں کو اپنی ہی فوج کے خلاف کھڑا نہیں کرتے، سوالات اٹھاتے ہیں۔ اور سوال تو ولی خان نے بھی اٹھایا تھا، سوال تو ولی خان نے بھی اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ مسئلہ صرف اور صرف حکومت کا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت آیا فوج نے کرنی ہے یا کہ حکومت عوام نے کرنی ہے۔ ہم اس پروسیس سے گزرے ہیں، ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس ڈائیلاگ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو ماننے کے لیے ضرور تیار ہیں شکیب صاحب کہ اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے اور یہی قانون اور آئین کے متن میں لکھا ہوا ہے کہ we the people of Pakistan being cognizant to the teachings of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and being cognizant to understand the two nations theory, we are going to adopt this constitution۔ تو ذمہ داری تو ہماری ہو گئی، ہم نے آئین کی بالادستی کو بھی یقین میں رکھنا ہے اور اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ آرٹیکل 5 کا بالکل واضح مینڈیٹ ہے، you have to be loyal with the state and you have to be obedient to the constitution۔ اور پھر جب یہ دو اصول طے ہو گئے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ دیکھیے ادارے عسکری نقطہ نظر سے کام کرتے ہیں، ہمیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ عسکریت ان کی پروفیشنل اوبلیگیشن ہے۔ اب آ جائیے سیاست میں، تو سیاست میں آگے ہمارا پرابلم بنا ہوا ہے۔ شکیل اعظم اس چیز پہ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا پرابلم سول لائف میں بنا ہوا ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں اجارہ داریاں ہیں، وراثتیں ہیں، ہمارے یہاں پہ گورننس کا سسٹم، پروگرام مینجمنٹ، پارٹیز کے پروگرام کس طریقے سے وہ امپلیمنٹ ہوں گے، ورکر کیسے بنائیں گے، ورکر کی تربیت کیسے کریں گے، آئین کیسے سمجھائیں گے، قانون کیسے سمجھائیں گے، انتظام کیسے حاصل کریں گے، اقتدار کیسے حاصل کریں گے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد پاکستان کو دنیا میں کیسے پھیلائیں گے۔ This is something that political parties have to do۔ یہ مسئلہ ہے، اور اب جب ہم کھڑے ہیں تو اب ہم نے سیکھا ہے معاشرے سے، دوستو یہ سب جو شہید ہوئے ان سب سے ہم نے سیکھا ہے، ہم نے اوور ڈوئنگ کے معنی بھی دیکھے ہیں، ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ حکومت کا مطلب
डिक्टेटरशिप नहीं है, इसलिए कि फर्क है ना दोनों में। आपने ऑक्सफोर्ड का जिक्र किया, ऑक्सफोर्ड की रिसर्च ये बताती है कि लीडर का मतलब है हैविंग फॉलोअर्स, जबकि डिक्टेटर का मतलब ये है कि वो तनख्वाह लेता है और उसके फॉलोअर्स भी तनख्वाह लेते हैं, और तनख्वाह की वजह से वो स्टेट और स्टैंड करवाने के मजाक करते हैं, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसे चीफ जस्टिस या किसी भी इदारे का सरबराह। वो चूंकि अनरोल और पेमेंट होता है, उसने अपने वो फराइज अंजाम देने होते हैं। लेकिन लीडर जो है वो लोग सबको लेके चलता है, अवाम को लेके चलता है, इदारों को लेके चलता है, अदलिया को लेके जाता है, मुस्तकबिल को देखता है, बच्चों को देखता है, आगे मुस्तकबिल के लिए उसकी विजन होती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की विजन है, और ये विजन आज के दौर में सबसे ज्यादा कामयाब इसलिए ठहरी है कि देखो, जब सवालात उठने लगते हैं तो वो दिन खुशी मनाने का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाओ, कौमी असेंबली में अवामी नुमाइंदों ने कहा, ये जो इक्तिदार में मुसल्लत हो गए हैं, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। ये वजीर आजम पाकिस्तान ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करते हुए वाज़ेह तौर पे कहा। आप सब लोग खिताब सुना, और फिर मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि ये बना दो ना, ये जो लॉजिक बेंचेस होते हैं आप क्यों नहीं बनाते। मैं उनसे कहता हूं कि क्या हो गया है तुम लोगों को, ये जो बेंच बना है, जो रह के सुकर के 3 अफराद में रह गया है, ये तो 7 और 9 की तादाद में बना था। उन तमाम ने अपने आप को बेंच से अलहदा क्यों किया? रहते इस बेंच के साथ जो अलहदा होकर फैसला दिया है, केस को सुनने के बाद मेजॉरिटी के साथ दे देते, क्यों अलहदा हुए? अब यहां पे जाते हुए सवालात जब पैदा होते हैं तो कौम बनना शुरू हो जाती है। मैं आपको एक बात अर्ज करूं दोस्तों, ये आज के इस वक्त में मिलिट्री कोर्ट्स का बन जाना भी अब अदालत के सामने काबिल मुआवजा ठहरा है, इसलिए कि सीक्रेट एक्ट की प्रोविजंस अपनी जगह पे हैं। लेकिन मैं जाने से पहले आखिरी जुमले में आपको ये जरूर अर्ज करूंगा कि लीडर एक दिन में नहीं बनता, लीडर अवाम में से होता है, लीडर अवाम का होता है। इक्तिदार से हटने के, इक्तिदार से हटाए जाने के उसूल तो तय है। हमारे आईन की शिकों में जो उसूल ठहराए गए हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, होना चाहिए। इसके लिए हमने आवाज बुलंद करनी है, अपनी बार में भी, अपने इज्तिमा में, और इंगेज करना है। हमने ऑफेंडिंग स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना है। इसलिए आज के इस मकाम पे खड़े होकर ये बात कहता हूं आपसे कि आपको एनआरओ ना मिले, इसलिए इमरान खान ने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लेकिन आज इमरान खान कह रहा है आईन की बालादस्ती के लिए आओ, इलेक्शन के लिए फिजा को यकीनी बनाते हैं, मैं तुम सबसे डायलॉग करने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं कि जिस मुल्क में डायलॉग खत्म हो जाता है उस मुल्क के लिए वही सबसे बड़ा अलविया होता है। मैं आज आप जाने से पहले आप लोगों से पूछता हूं, क्या डायलॉग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लीडर्स को आपस में बैठ के मुस्तकबिल के फैसले करने चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या इक्तिदार के लिए आईन को दफन करना चाहिए, या फिर आईन की बालादस्ती के लिए और आवाम की खुशहाली के लिए आईन की राह पे इकट्ठे होके मुस्तकबिल की तरफ सफर करना चाहिए? ऐसा ही है ना? अगर ऐसा ही है तो आओ आज की इस मजलिस को कारामद बनाते हुए हर उस काम को कहते हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप सब लोग इकट्ठे हों। इसलिए कि अगर मार्शल लॉ लगता है तो आप लोगों की वजह से, अगर लोग सूली पे चढ़ते हैं तो आप लोगों की वजह से, अगर मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा तो आप लोगों की वजह से, अगर पाकिस्तान जिल्लत की तरफ जा रहा है तो आप लोगों की वजह से। आप ही लोग हमारे सामने से आकार भी हो और आप ही हमारे निजात दहिंदा भी बन सकते हो अगर आईन के मुताबिक जाते हुए ये कहता हूं कि परवाज़ है दोनों की सी एक जहां में, परवाज़ है दोनों की सी एक जहां में, करकस का जहां और शाही का जहां और। अब हम शाही बन के